درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ سالگرہ منانا اور کیک کاٹنا کیسا ہے؟ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سالگرہ منانا اور اس میں کیک کاٹنا شرعی طور پر کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سالگرہ یعنی کہ ولادت کے دن خوشی منانا، سب سمجھتے ہیں۔ تو ولادت کے دن خوشی منانا، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں تو اسی کو میلاد شریف بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جشن ولادت بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے بچے کا جشن ولادت کرنا چاہیں، گویا کہ یعنی سالگرہ منانا چاہیں، تو شرعی اعتبار سے کوئی قباحت ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس میں کیک کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر سالگرہ میں کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے تو کسی کا یوم پیدائش منانا، اس میں کیک کاٹنا یا اپنے عزیزوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی نیت سے اگر یہ کام کیا جائے تو ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کی نیت یہ ہے کہ بچے کی ولادت کا دن آ گیا ہے، لاؤ ویسے تو لوگوں کو میں نہیں بلا پاتا، رشتہ داروں کو نہیں جوڑ پاتا ہوں، سب لوگوں کو دعوت دیے دیتا ہوں، گھر پہ بلاؤں گا، کھانا وغیرہ کھلوا دیا جائے گا اور فاتحہ وغیرہ ہو جائے گی، تو یہ اس کی اچھی نیت ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو وہ جوڑنا چاہتا ہے، ملانا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے، تو اس نیت سے اگر یہ کام کرتا ہے تو بلا شبہ اسے ثواب ملے گا۔ ہاں، اس میں کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے جو ہے سالگرہ کا جشن تو کر لیا، ساتھ میں میوزک بھی لگا دیا، گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، تو یہ جو خرافات ہیں اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ آپ بالکل سادگی کے ساتھ، رہی بات کیک کاٹنے کی، تو کیک کاٹنا، مثال کے طور پہ کیک آپ نے لا کر کے رکھا، فاتحہ کا کچھ اور سامان تھا اور کیک بھی لا کر کے آپ نے رکھ دیا، اس پہ فاتحہ ہو گئی۔ اب رہی بات کیک کاٹنے کی، تو بغیر کاٹے تو وہ کھایا نہیں جا سکتا، اسے کاٹنا تو ہے ہی، تو آپ چاہیں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، چاہیں تو بچے کے ہاتھ سے کٹوا کے لوگوں میں تقسیم کرا دیں، کیک کاٹنا بس اتنا ہی۔ ہاں، اس پہ موم بتیاں لگانا، پھر کھڑے ہو کے کلیپنگ کرنا، یہ سب غیروں سے مشابہت ہے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی حد تک آپ رہیں کہ شرعی حدود کی پامالی نہ ہو، کیک لائے اسے کاٹ کے تقسیم کر دیا، کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اس پہ موم بتیاں وغیرہ لگانا، اس کے ارد گرد کھڑے ہونا، پھر کلیپنگ کرنا، یہ خلاف شرع کام ہے۔ کلیپنگ وغیرہ، تالی بجانے کو تو ویسے بھی شریعت منع کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ سادگی کے ساتھ فاتحہ کریں، کیک وغیرہ کا انتظام ہے وہ لائیں، کھانا بنوایا وہ لائیں، فاتحہ کے بعد سب لوگوں کو کھلائیں اور بچے کو جو لوگ آئے ہیں وہ دعائیں دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے، نہ ہی اس کی ممانعت ہے۔ البتہ فی زمانے ہی سالگرہ منانے میں بہت سے غیر شرعی کام بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں واقعی حقیقت یہی ہے، سالگرہ تو نام رہ جاتا ہے، اس میں پتہ نہیں ہوتا کیا کیا ہے۔ مثلا گانے باجے، میوزک، بے پردگی، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط، مگر یہ چیز بھی لازم ہے کہ آپ اگر رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں ایسے مواقع پہ، تو عورتوں کا انتظام آپ الگ کریں، مردوں کا الگ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں عورتیں ہیں وہیں مرد بٹھا دیے، جہاں مرد ہیں وہیں عورتوں کو بٹھا دیا، تو یہ صرف سالگرہ میں ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر کام میں اس کی تو ممانعت ہے۔ اس کے لیے تو شریعت نے حکم یہ ہمیشہ دیا ہے کہ مرد الگ رہیں اور عورتیں الگ رہیں۔ کوئی بھی پروگرام ہو، شادی کا پروگرام ہو، سالگرہ کا پروگرام ہو، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی اور اہتمام ہو، تو ہر چیز میں پردے کا اہتمام کرنا تو لازم ہے، کیونکہ پردہ عورتوں کو کرنا یہ فرض ہے، غیر محرم سے پردہ کرنا ہر وقت فرض ہے، یہ نہیں سالگرہ کے موقع پہ، یہ شادی کے موقع پہ، اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیے۔ لہذا ایسے مواقع پہ اگر سب لوگوں کو آپ بلاتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو بلایا ہے ان کے بیٹھنے اٹھنے کا انتظام بھی آپ صحیح طریقے سے کریں، تاکہ بے پردگی نہ ہونے پائے، نہ آنے والوں کی بے پردگی ہو، نہ ہی آپ کی گھر کی خواتین کی بے پردگی ہو۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پہ سب کو بٹھائیں گے تو غیر محرم جو مرد آئے ہوئے ہیں وہ آپ کی خواتین کے سامنے بھی تو آئیں گے،
لہذا اس میں بے پردگی آپ کے گھر کی عورتوں کی بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اہتمام اگر آپ کر سکتے ہیں تو بلا شبہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، اور اگر آپ اس طریقے سے اختلاط کرتے ہیں تو بہرحال شرعی اعتبار سے اس کی ممانعت ہے، پھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں غیر محرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ان کا آپس میں بے تکلفی سے ہنسی مذاق وغیرہ، تو یہ سارے امور ناجائز و حرام ہیں۔ یوں سالگرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، اور سالگرہ ہی نہیں، کوئی بھی اہتمام، کوئی بھی پروگرام اس طریقے سے کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ لہذا اوپر جو جائز درست طریقہ بیان کیا، اس کے مطابق اگر کوئی سالگرہ منائے تو اس کی اجازت ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔